السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم وامن بے سر و ساما مدد ابنیتی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قادری جمنا رہے یا غوث اعظم کی سنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی سنم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں تو یہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل عظیم احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا۔ رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے: لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو رب اس میں اور زیادتی پیدا فرما دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اس کی نعمتوں کو انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے تو پھر میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرات، یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ ہم اس خالق کائنات کی کس کس نعمتوں کو گنا سکتے ہیں، شمار کروا سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، جب باری آتی ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کی، تو رب نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ اتنے بڑی عظمت والے رسول کو بھیجا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ احسان اسی نعمت پر جتلایا جاتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہوا کرتا ہے۔ لاؤ کوئی زمانے میں ایسا محبوب ہو، ایسا محب، ایسا محبوب جو ہمیں عطا فرما دے، لیکن رب نے فضل فرمایا، اپنے محبوب کے صدقے میں اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ حضرات، یوں تو کئی جمعوں سے آپ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا بیان سنتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا، جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا تھا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب نور میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں: وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل، وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہی کو تھا جس کو تم نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ اب حضرات محترم، یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کی تخلیق فرماتا ہے،
جزاک اللہ۔ حضرت آدم کی تخلیق فرماتا ہے، اور یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان سے آپ کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی میرا نبوت چمک رہی تھی۔ حضرات محترم، اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ نور حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت اظہر میں رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم نے اپنی پشت سے پرندے کی سی آواز سنی، تسبیح کی آواز سنی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار یہ آواز کیسی؟ تو بارگاہ خداوندی سے جواب ملتا ہے آدم یہ میرے محبوب کی تسبیح کی آواز ہے، میرے محبوب کی تسبیح کی آواز ہے۔ اللہ نے وعدہ دیا، میرا عہد لو، وعدہ دو، اور اسے پاک رحموں میں مقدس پشتوں میں امانت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، اور انکار کی 7 دلیلیں اس نے پیش کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا نکل جا میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر میری لعنت پرستی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی اندازہ لگاؤ میرے عزیزوں کہ حضرت آدم کو سجدہ کیوں ہوا تھا۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، اس لیے سجدہ کرایا گیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا۔ اب اللہ اکبر، آگے اندازہ لگائے میرے عزیزوں، حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں کو بلند مقام عطا کر دیا گیا۔ اب جب فرشتے کیا کرتے ہیں، حضرت آدم کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اس نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں گھومتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ یہ اس نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت آدم نے پھر عرض کی پروردگار یہ نور میری پیشانی میں رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ نور میری پیشانی میں رکھ دیا جائے۔ وہ نور آپ کی پیشانی اقدس میں رکھ دیا گیا، فرشتے آپ کے آگے صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نور مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، اب آگے سنیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کے بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں پروردگار میں بھی تو اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نور کی یہ فرشتے زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نور حضرت آدم کے انگوٹھوں میں ظاہر ہوا، اور جب وہ ظاہر ہوا نا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت آدم نے خوشی و مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے مسرتوں سے چوما اور آنکھوں سے لگایا تھا اور پڑھا تھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگاؤ میرے عزیزوں، ہم نام مصطفیٰ سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں تو پتا چلا کہ یہ کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، ہمارے تمہارے باپ حضرت آدم کی سنت ہے۔ حضرت آدم نے نور مصطفیٰ کی زیارت کی تو چوم کر آنکھوں سے لگایا تھا، اور جب ہم اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن پڑھتا ہے تو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور پھر پڑھتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک بات میں ضمن عرض کر دوں، اچھے باپ کا اچھا بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ سورج زمین سے کروڑوں میل دوری پر واقع ہے، روشنی دے رہا ہے، اب جس کی مرضی چاہے روشنی دے، اب جس کی مرضی نہیں چاہتی تو وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے۔ میرے مصطفیٰ کا فیض جاری تھا، کل بھی تھا، آج بھی یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن ایک فیضان آپ سلوس نامے اس میں گرامی کی برکت کیا ہوتی ہے؟ صاحب روح البیان غالباً فرماتے ہیں من سمع اسمی فی الاذان فقبل صفحہ ابہامہ ومسح علی عینہ لم یعم ابدا، جس نے میرا نام نامی اس میں گرامی سنا اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیں، خطبے کی اذان ہو تو تب نہیں چومنا ہے، اور خطبے میں جب بھی نام لیا جائے میرے آقا کا تب نہیں چومنا ہے، کیونکہ یہ ایک فرائض و واجبات میں آ جاتا ہے۔ اور جو خطبے کے وقت، یہ بھی ایک مسئلہ آپ کے ذہن نشی کر دوں،
خطبے کے وقت آپ پہلے خطبے میں دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، جس طرح کہ ہم قاعدے تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ دوسرے خطبے میں اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور زانو پر رکھ لیں، تو اللہ رب العزت اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہماری کب پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ نور پیارے منتقل ہوتا رہا، پاک رحموں میں مقدس پشتوں میں امانت ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پاس آتا ہے، حضرت عبد المطلب سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پشت اطہر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ نور منتقل ہوتا ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ سے کیا کیا عجائبات ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں مکے سے نکل کر پہاڑی پر جاتا تو یہ نور میری پشت سے نکل کر 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا، ایک حصہ پورب میں اور ایک حصہ پچھم میں پھیل جاتا تھا، اور پھر بادل کی شکل میں مجھ پر سایہ کرتا تھا، اور کچھ دیر کے بعد آسمان کا دروازہ کھلتا، یہ نور اوپر چڑھتا تھا، اور چڑھنے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد میری پشت میں داخل ہو جاتا تھا، اور جب میں کسی خشک زمین پر بیٹھتا تھا تو پیارے سنی مسلمانوں، نبی کے وفاداروں، سنو زمین کیا کہتی تھی۔ حضرت عبداللہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں کسی خشک زمین پر بیٹھتا تھا تو زمین سے آواز آتی تھی کہ اے وہ ذات جس کے اندر نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے، آپ پر میرا سلام ہو، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ جب میں کسی خشک درخت کے پاس بیٹھتا تھا، خشک زمین پر بیٹھتا تھا تو وہ ہری بھری ہو جایا کرتی تھی، درخت اپنی ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیا کرتا تھا، اور جب میں بتوں کے پاس سے گزرتا تھا تو بت چیخنا شروع کر دیتے تھے کہ اے وہ ذات ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جس سے ہماری اور ساری دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی یہ عجائبات، عجیب واقعے دور دور تک جب مشہور ہو گئے تو 70 یہودیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب تک ہم عبداللہ کو قتل نہیں کریں گے اپنے قوم کو منہ نہیں دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس غرض سے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی نیت سے وہ مکے میں آتے ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ایک دن شکار کی غرض سے مکے سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہاتھ لگا کر بیٹھے تھے حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ حملہ آور ہوئے حضرت عبداللہ پر تو آسمان سے ایک گھوڑوں پر سوار فوج زمین پر اتری اور ان 70 یہودیوں کو پل بھر میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پل بھر میں نیست و نابود کر دیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت وہب ملاحظہ فرما رہے تھے کہ یار حضرت عبداللہ کے لیے آسمان سے فوج اتری ہے گھوڑوں کی اور سب کو قتل کر دیا، حضرت عبداللہ کو بچا دیا، تو انہوں نے گھر جا کر اس واقعے کی خبر دی تو انہوں نے بالکل پختہ ارادہ کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ آپ کی بیوی حضرت برہ بنت عزرہ جاتی ہے حضرت عبداللہ کے عبد المطلب کے پاس اور پیغام دیتی ہیں، حضرت عبد المطلب اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، بہت ساری عورتیں حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں، کیوں رکھتی تھیں؟ کیونکہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اس لیے وہ شادی کی خواہش رکھتی تھی۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا، ان میں ایک عورت تھی جن کا نام حضرت ام قتال تھی، وہ برابر حضرت عبداللہ کو دیکھتی تھی، بلاتی تھی، گناہ کرنے پر آمادہ ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ نور میرے پیٹ میں جلوگر ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ کا جب نکاح حضرت آمینہ سے ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ اس راستے سے گزرتے ہیں تو وہ عورت ان کو دیکھ کر منہ پھیر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ تم برابر مجھے دیکھتی تھی، آج منہ کیوں پھیر دیا؟ تو وہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں حضرت ام قتال کہ جس نور کی میں طلبگار تھی، آئے ہے ذرا، جس نور کی میں طلبگار تھی آج وہ نور تیری پیشانی سے غائب ہو چکا ہے، لہذا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اب آگے سنو میرے عزیزوں، اور یہ بات یہ سیرت ابن ہشام میں بھی ہے کہ میرے نبی کی امی فرماتی ہیں کہ جب دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تشریف لائے تو میرے جسم سے پیاری پیاری خوشبو آیا کرتی،
پیاری پیاری. اور عرب کا یہ دستور تھا, آپ نے سنا ہوگا بارہا علماء کرام کی زبانی, کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے وہ کبھی خوشبو نہیں لگاتی ہے, وہ کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے. حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہماری بیٹی کی بہو خوشبو لگاتی ہے, اچھے کپڑے پہنتی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں, اے عبد المطلب, یہ کمال میرا نہیں ہے, میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی, یہ سب آپ کے پوتے کا کمال ہے. جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے پیاری پیاری خوشبو نکلتی ہے. اللہ اکبر میرے عزیزو. اور اس سیرت حلبیہ میں ہے, اب ذرا جملے سنیں کہ جب میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو قریش کے مویشیوں نے, جانوروں نے, چوپایوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی, خوشخبری دی تھی. کیا کہا تھا کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی کہ آج کی رات تمام دنیا کا سردار اپنی ماں کے پیٹ میں تشریف لے آیا. کون دے رہے ہیں مبارکباد؟ جانور دے رہے ہیں. اس دن تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے, سارے بادشاہ گونگے ہو گئے. ایک اعلان عام ہو رہا تھا کہ نبیوں کے سردار کا ظہور قریب ہونے والا ہے. اب یہ جملے نوٹ کیجئے کہ جانور یاد ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ نے جن کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اگر اس نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں تو پھر تمہیں اس جانور سے بھی زیادہ بدتر نکلا. میرے عزیزو ذرا جملے نوٹ کرو, یہ کوئی ہوائی پھیل نہیں ہے, اٹھا کر دیکھو, کتابوں کا مطالعہ کرو. جانور مبارکباد دے رہے ہیں. یار تمہیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے شان زیبائی اسی انسان کے سپرد رکھی ہے. پھر بھی یہ انسان اس نبی کی آمد پر اگر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کو جنہیں کیا اعتراض ہوتا ہے. اب سنیں آگے میرے عزیزو, حضرت آمینہ فرماتی ہیں, پہلا مہینہ گزرا, میں نے حضرت آدم کو دیکھا تو وہ آئے اور بڑے تسلی بخش الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ آدم تمہیں مبارک ہو کہ تم نبیوں کی سردار کی ماں بننے والی ہو. یہ کہ بات دیگر ہے, ہود علیہ السلام, شیش علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, اسماعیل ذبیح اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ و موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دوسرے کو آمینہ کو مبارکباد دی کہ آمینہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نبیوں کی سردار کی ماں بننے والی ہو. حضرت محترم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ان 9 مہینوں میں کسی بھی قسم کا بوجھ محسوس نہیں ہوا جیسے کہ اور عورتوں کو محسوس ہوا کرتا. میں ان ساری باتوں سے پاک و صاف تھی بے نیاز تھی. اب ایک مختصر سا واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی. میرے آقا کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے یمن کا گورنر ابرہہ وہ کعبے کو گرانے کی نیت سے آتا ہے. کعبے کی عزت و عظمت کو برداشت نہ کر سکا. وہ یہ چاہتا تھا کہ وہیں پر کعبہ بن جائے اور سب یہیں آ کر کعبے کا طواف کریں. جب یہ بڑا جنگی لشکر اس نے ہاتھیوں سمیت تیار کیا اور کعبہ شریف لے آیا اپنے لشکر کو, اور لانے کے بعد ایک وادی میں پہنچ کر اس کے سارے ہاتھی رک جاتے ہیں. آگے جاننے کا نام دے کہتے ہیں. عرب والوں کے لیے ہاتھی بڑی عجیب چیز تھی. اس سے پہلے انہوں نے کبھی ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا. تو اس بڑے جنگی لشکر کے ہیبت و دبدبے کو دیکھ کر مکے کے کچھ لوگ تو پہاڑوں میں جا چکے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے خاندان کے کچھ ہی لوگ اس جنگ لشکر سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے تھے. اور اس پیریڈ میں کیا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ ابرہہ کے کچھ لشکری لے کر آ گئے تھے, کچھ مکے کے اونٹوں کو بھی لے کر آ گئے تھے. تو حضرت عبد المطلب کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاتے ہیں ابرہہ کے پاس. ابرہہ نے جب دیکھا کہ حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے ہیں, بے کرے شرافت و عظمت کو آتے دیکھا, کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کون. جب حضرت عبد المطلب کو آتے دیکھا تو یہ خیمے سے باہر نکل آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے. تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ مکے کے لوگ مجھے عبد المطلب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. یہاں آنے کی وجہ یہی ہے کہ تیرے کچھ لشکری میرے اونٹ لے آئے ہیں, لہذا میرے اونٹ مجھے واپس کرتے ہیں. ابرہہ جو ہے بڑا تکبرانہ انداز میں قہقہہ لگاتا ہے, زور سے ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبد المطلب, میں نے تو سوچا تھا
کہ تم کعبے کو بچانے کے لیے مجھ سے منتیں سماجتیں کرو گے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، تم اس کی فکر کرو، تم تو ایک اونٹوں کی فکر کر رہے ہو جو کہ ایک ادنا چیز ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا شاندار جواب دیا تھا۔ اس ابرہہ نے کہا تھا کہ تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا تم ذکر کرتے ہو، نہیں فکر کعبے کی اونٹوں کی اپنی فکر کرتے ہو۔ اس کا یہ جواب سن کر، اس کا یہ سوال سن کر حضرت عبد المطلب کیا جواب دیتے ہیں کہ صداقت ہے یہی کہ میں اپنی چیز کی فکر کرتا ہوں، کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہروبر کا مالک ہے۔ مجھے کعبے کی فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے کعبے والا جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ نے جب یہ جواب سنا تو تعجب میں پڑ گیا، اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کعبہ شریف میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، پروردگار ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے، مولا تو نے مجھے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا۔ الہی اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں جلوہ گر ہے تو مولا اسی نور کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا بچا لے اپنے گھر کی عزت کو، مولا بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ ادھر میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا رب کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور ادھر صبح کو یہ ابرہہ کعبے پر حملے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ کعبے کو گرانے کی نیت سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھی کعبے کے سامنے پہنچتے ہیں تو سارے کے سارے ہاتھی عظمت کعبہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، سب کے سب سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ہاتھی والے ان کو اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش تک نہیں کرتے۔ خدا کا خوف ہے دل میں، آج شیطان سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر، ایک جملے اور آپ سن لیں کہ میرے آقا ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ماں کے شکم میں جلوہ گر ہیں۔ آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ جو مومن سچے دل سے نبی کی عظمت کا اظہار کرتا ہے اور ان کو اپنا سب کچھ مانتا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ کل میدان محشر میں میرے آقا ضرور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزو، جب ہاتھی کعبے کے سامنے جاتے ہیں، سب عظمت کعبہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور ابرہہ کا جو ہاتھی معمول تھا وہ تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابرہہ نے جب اس کنڈیشن کو دیکھا تو گھبرا گیا اور فوج کو حکم دیا کہ جاؤ پیدل جا کر کعبے پر حملہ کر دو۔ ادھر پروردگار عالم کا لشکر جدے کی طرف سے ابابیلوں کا لشکر تیار ہو کر آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل، منہ میں 3 کنکریاں، ایک کنکری پنجوں میں دبا کر ابرہہ کے لشکر پر آ جاتے ہیں۔ قدرت خداوندی کے ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارا جاتا، اور جیسے ہی کنکر سر پر پڑتا تھا تو جسم کو چیرتا ہوا پاؤں کی جانب سے نکل جاتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بڑا جنگی لشکر چند منٹوں میں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری آیت سورت آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ہم نے ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ کیا ان پر پرندوں کی ٹیکریاں نہ بھیجی کہ ان کو کر ڈالا ایسا جیسے کہ کوئی کھائی ہوئی کھیتی ہوا کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے آقا کی معجزات ہیں، اور یہ میرے آقا کی نعمت عظمیٰ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دعا کیجیے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت سے ہمارے دلوں کی شمع کو